نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں. صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں. میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلما، اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے. اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں. اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے. ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیَةٍ، نشانیوں میں سے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر،
وہم اور وہ انہا موردون ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں، خود انسان کے اندر ہے. جو شخص اللہ تعالی سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں. کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے. آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا. زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا، اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا. پھر مزید فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو. کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون. موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون. مثلاً آپ دیکھیں، جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے، وہ لازماً ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار گزرتا ہے، کچھ نہیں سیکھتے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو، اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے، رکاوٹ بننے لگے، تو ریزسٹ کرتا ہے کہ یہ ہٹ جائے. تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے، ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر وہ شرک کرتے ہیں. جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی. تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں، وہ اللہ تعالی کے انکار کی گمراہی نہیں، شرک کی گمراہی ہے. اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے.
ہم تھوڑا سا اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے کہیں اور دیکھ رہا ہے. 1-to-1 بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں. اچھا آپ تو کیا بچے، اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے ساری نہیں سنے تو وہ بھی رونے لگتا ہے آپ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں. ہاں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی، پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے. ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے کس بات سے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسروں میں جا الجھے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو، دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح، کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ علی بصیرۃ، بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت، کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پالے پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے
اپنے مشن کو، پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا. تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا، سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گی کہ یہ کیا باتیں تھی جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں، یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسے فیل ہو یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے. پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. کسی کا فیصلہ یہ ہوگا کیونکہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا، مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا ہے. اور صرف خود نہیں جانا، اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے میں. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے. خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا. پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، مصروفیات بدل جاتی ہیں، گفتگو بدل جاتی ہے، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا، روایتی اسلام سے تو نہیں آیا. یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں، رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دے، کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کی بھی کوئی ضرورت. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. مجھے اپنا ایکسپیرینس اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں جاتے تو وہاں دنیا ہی کچھ اور ہوتی. گھر آ کے قرآن پڑھایا جاتا جب سبق اور یہ کہا جاتا یہ بات ایسے ہے، اسے دوسروں کو بھی بتانی ہے، خواہ ایک کو بتائیں. کہتے یہ کیا باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ کون سنے گا، یہ کون مانے گا، لوگ تو کیا سوچتے ہیں. اور یہ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح جی رہے ہیں. کسی مجلس میں جا بیٹھو، کھانے کی باتیں ہیں، کپڑوں کی باتیں ہیں، ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں، شادیوں کی باتیں ہیں، بوائے فرینڈز کی باتیں ہیں. یہ سب کیا باتیں ہیں اور یہ کیا باتیں ہیں. اب وہ سارے میجورٹی جن باتوں میں پڑے ہوئے ان کو جا کے یہ سنائے، یہ کرنے کا کام ہے، ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. لہذا بہتر ہے خود ہی ودرا کر لو. عافیت اسی میں نظر آتی ہے نا. لیکن وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو اتباع کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے چاہے تھوڑا یا زیادہ. پیغمبروں کے پیروکار، پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پہ نہیں لیتے. وہ صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں، کانشیس کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے، ہم نے پہچان لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں نا ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا، ہر چیز کا. وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے. اور کیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے نا ہر چیز کو لا. اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو. لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں، بس اس کی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے.
لا الہ. اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے، لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ، دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو، لا کا کیا مطلب انگریزی میں؟ نو. جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں، نو. لیکن ہم کتنی چیزوں پہ نو کہتے ہیں. لکھیں اپنے پاس سوال. ہم اپنے رسم و رواج، طور طریقوں، معاشرے کی باتوں، پسند، پرائرٹیز، ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے. یہاں یس ہے اور وہاں نو. ہمارا حال الٹ ہے، وہاں یس ہے اور یہاں نو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں کر سکتے ہم. یہ بھلا کیسے ہو سکتا؟ تو اصل مسلمان کون ہے؟ جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے. اسی نے دراصل پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ وما انا من المشرکین. اس کا اپوزٹ ہے، یہی شرک. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لا سکتا. اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے، ہر عیب سے، اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحق کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے سبحان اللہ. والحمد للہ یملأہ، اور الحمد للہ شاید کہہ دیا جائے تو اس کو بھر دیتا ہے. اتنی بھاری کلمہ ہے یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں. ہاذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے. اگر ہے تو بھائی، اگر نہیں تو بے شک نہ لکھے، کوئی جبر نہیں ہے، ہم فورس نہیں کرتے. لیکن اگر ہے تو لکھ لیں ہاذہ سبیلی، یہ میرا وے آف لائف ہے، یہ میری پرائرٹیز ہیں، مجھے اس طرف کو جانا ہے. کس طرف کو؟ ادعو الی اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور کس طرح؟ علی بصیرت، پوری روشنی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ. اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں، ومن اتبعنی، ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی. ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ راستے میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا. اس راستے میں آپ کے ساتھی وہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی، یہ بصیرت مل جائے گی. اور جنہیں یہ بصیرت نہ ملی وہ ساتھ نہیں دے سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ول چاہیے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف ول نہیں، دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا پکا یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کا انجام اور اس کی دوسری اینڈ اللہ تک جا پہنچتی. کیونکہ ادعو الی اللہ جو ہے اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے، نہ خود سے جوڑنا لوگوں کو، نہ کسی اور بزرگ سے جوڑنا، اور نہ کسی اور ہستی سے جوڑنا، سب کو صرف اللہ سے جوڑنا، صرف اللہ سے. دعوت کس چیز کی دینا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی؟ اسی سے ملاقات ہوگی. وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا. اور جو اس ذات کو اپنا
سب کچھ سمجھے وہی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. پھر اللہ ہی مقصود ہے، اسی کی بات ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا، کوئی اور جچتا ہی نہیں. جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے، نگاہ سے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی. وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے، آباء و اجداد سے وابستگی قربان کر سکتا ہے، رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مال کی قربانی دے سکتا ہے، عزت نفس کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، پھر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے. پھر وہ کہیں اور اٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کا سہارا بھی نہیں لیتا. وما انا من المشرکین. پیچھے اللہ تعالیٰ یہی تو شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، اور پھر ساتھ کیا ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں. اور یہاں کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے جب تک اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں. جیسے وہ طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا تھا، اپنی کشتیاں جلا دی تھی. جس فوج کو لے کے اسپین کے ساحل پہ اترا تھا، اتر کے ساری کشتیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی، سب ختم، اور سب کو بتا دیا کوئی واپسی نہیں. ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے، جو واپسی کا راستہ نہ دیکھیں، وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور اہل. یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنا آپ پیارا ہے، جو خود پسند ہیں، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں. وہ پھر ادعو الی اللہ کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کو چاہنا بھی تو شرک ہے نا. وما انا من المشرکین. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کریں، کتنے پتھر پڑے تھے، واپس مڑ گئے تھے؟ نہیں. کیا کہا تھا، یا اللہ ان سب کو ختم کر دے؟ نہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھ، شاید ان میں سے کوئی نکل ہی آئے. پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی، اپنی ذات سے محبت نکل جاتی. اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.